الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما شاء الله خصوصا على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ذوق شوق پیار محبت عقیدت احترام کے ساتھ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بارگاہ مقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے اور میرے آقا کا منصب جدا ہے ہر پیغمبر کا رتبہ میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ طارق مجاہد صاحب بول جائیں تو پھر ہمیں کون اور ویسے بھی طارق مجاہد صاحب کو جب بلائیں نا تو 20 منٹ میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی ہمیں 1 گھنٹہ تو ہونا ماشاء اللہ ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے اور میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے اور اکرامی قدر رمضان مبارک سے قبل 11ویں شریف پہ ایک مضمون شروع کیا تھا جس کا ایک حصہ پیش کر سکا دوسرا حصہ
وہ کوشش کروں گا کہ آج کی اس محفل پاک میں انتہائی اختصار کے ساتھ، اگرچہ وہ مضمون اجمال نہیں تفصیل چاہتا ہے، مگر آج اجمال سے کام لیتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابتداً کہ کچھ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہدایت کے متلاشی ہیں، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی مل جائے کہ ہم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین، اورینٹلسٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ جو مسلم سکالر نہیں ہوتے، اسلامی سکالر ہوتے ہیں جی۔ تو ان کو کبھی کبھی ہماری کتابوں سے، بدقسمتی کہہ لیں، ہماری کتابوں سے کچھ مواد ایسا مل جاتا ہے جس کو اٹھا کر وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کو ایک روایت ملی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ وہ روایت جس میں غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کا آ کر قرآن مجید سورہ الگ کی یہ پہلی 5 آیتوں کا نزول، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت، اس کے بعد 4 آیتیں۔ اس سلسلے میں جو روایت آئی اس میں ایک جملہ، ایک عبارت ایسی ملی جس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور پھر اعتراض یہ کیا کہ معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں اپنی نبوت و رسالت کا یقین نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، شک تھا۔ اور پھر دوسرا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا کہ جب فترت وحی ہوئی، چند دن کے لیے وحی رکی، تو حضور اتنے پریشان ہوئے کہ معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، اور پہاڑ پہ چڑھ کے آپ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کے خودکشی کر لے، معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو جب بھی آپ یہ عمل کرتے، جبریل امین علیہ السلام آتے اور آ کر آپ کو کہتے نا ایسا نہ کرنا، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سمجھ آتی بات؟ اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ تو اس کے 2 جز ہوئے نا۔ ایک جز یہ تھا کہ نبی کو آغاز میں علم نہیں ہوتا، اپنی نبوت کا، رسالت کا قطعی یقین نہیں ہوتا، بعد میں چل کر آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ 11ویں شریف میں قرآن مجید کی آیات طیبات اور احادیث کی ارواح سے کی روح سے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی کو اپنی نبوت کا علم کب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح امتی پر نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اسی طرح نبی پر اپنی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری اور لازم ہے۔ اگر نبی کو اپنی نبوت و رسالت کا علم نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو امت کو اپنی نبوت و رسالت بنوائے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کو اپنی، اگرچہ تفصیلی علم کے بارے میں، علم ما کان ما یکون کے بارے میں، تمام اولین و آخرین کے علوم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو علم تدریجاً عطا فرمایا گیا، لیکن نبوت اور رسالت کا علم تدریجی نہیں۔
کہ نبی اور رسول کو بھی پہلے علم نہ ہو، آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ میں نبی اور رسول۔ تو اس لیے مختصراً تمہید میں نے باندھ دی۔ گزشتہ 11ویں میں پہلے حصے پہ میں نے آیات طیبات پیش کی تھی، آگے بڑھتے ہیں دوسرا حصہ۔ بنیادی طور پر بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں، اس میں کسب و عمل کو دخل نہیں، بلکہ یہ وہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے انہیں کمالات عطا فرمائے، انہیں عظمتیں دی ہیں، رفتیں دی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ سب عظمتیں، وہ سب شانیں، وہ سب کمالات، وہ سب معجزات جو فردن تنہا جدا جدا نبیوں کو دیے تھے، سارے کمالات حضور کی ذات میں جمع فرما دی۔ تو فضل و شرف کی ہر خوبی سے آپ متصف ہیں اور ہر قسم کے نقص اور عیب کی نسبت سے، عیب اور نقص نہیں کہتا ہوں، عیب اور نقص کی نسبت سے کلیتاً آپ پاک، صاف اور منزہ۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی کی قسم بیان فرمائی، لَعَمْرُكَ، سونیا تیری حیاتی کی قسم، سونیا تیری حیاتی کی قسم، عمر کی قسم، حیاتی کی قسم۔ کوئی اس میں سے آپ کی عمر کا کوئی حصہ نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ توجہ ہے؟ لَعَمْرُكَ، اے محبوب علیہ السلام، آپ کی عمر کی قسم، قسم کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، قسم اظہار عظمت کے لیے ہے، سونیا تیری عمر ایسی عظیم ہے، ایسی باکمال ہے کہ میں خالق کائنات ہو کر اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سونیا تیری حیاتی دی قسم، عمر دی قسم۔ آپ اگر علماء سے پوچھئے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو فرمایا اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک آپ کی عمر طبعی ہے، عمر طبیعت، میلاد سے وصال تک۔ سونا نہیں یاد رہا، توجہ رہا، شعر بھی سناں گے تو گلہ بھی سناں گے، توجہ سے۔ ایک ہے عمر طبیعت، میلاد سے وصال تک، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر طبیعت ہے۔ کتنے سال؟ 63 سال، بولیے۔ دوسری آپ کی عمر بعثت ہے، اعلان نبوت سے وصال تک، کتنے سال؟ 23 سال۔ اور ایک آپ کی عمر نبوت ہے، عمر نبوت ہے، کب سے ہے، کب تک ہے؟ وہ صبح ازل سے شام ابد تک، تخلیق نور سے، اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ آپ کے نور کی تخلیق سے ظہور نور تک، ظہور نور سے لے کر یوم النشور تک، اور یوم النشور سے لے کر عبدالآباد تک، یہ آپ کی عمر نبوت ہے۔ اور رب فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، اے محبوب تیری عمر کی قسم ہے۔ ان دسو جو حضور دی عمر دا ایک لمحہ بھی ایسا ہوتا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکتا تو رب اس عمر کی قسمیں بیان فرماتا۔ کیا کہنا۔ اور سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ
ام المومنین مومنوں کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ہمارا قرآن نہیں پڑھا، قرآن مجید کی عملی صورت دیکھنی ہو، کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کی عملی صورت دیکھنی ہو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لو۔ جس طرح اب پتہ یہ چلا تشریحات میں علماء نے بڑی گفتگو کی، ایک جملہ کہا جس طرح قرآن مجید کا حرف حرف لا رائب ہے، سیرت مصطفیٰ کا لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید، محفل غوثیہ۔ قرآن مجید کا حرف حرف لا رائب ہے، سیرت مصطفیٰ کا لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ کان خلقہ القرآن، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ساری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، قرآن نازل ہوا نا، تو لوگوں سے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی قرآن ہے، لقد لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون۔ کب اعلان نبوت فرمانے کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں میں نے اس سے پہلے اس سے پہلے لبثت فیکم عمر من قبل ہی، اعلان نبوت سے پہلے، اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار و اعلان کرنے سے پہلے میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک جو اعلان نبوت سے پہلے تھی، اس میں سے کسی لمحے پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہوتا تو حضور یہ اعلان نہ فرماتے، قرآن یہ نہ کہتا کہ محبوب یہ اعلان فرما دو قد لبثت فیکم عمر من قبل ہی، تو معلوم ہوا اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا، حضور کی زندگی کا، حضور کی عمر کا لمحہ لمحہ بے داغ اور بے عیب۔ سمجھ گئے جی؟ اسی لیے محققین کا مذہب یہ ہے، مسلک یہ ہے، موقف یہ ہے، صحابہ سے لے کر آج تک امام ابو حنیفہ دے لیں، قاضی عیاض اٹھا لیں، امام راضی دیکھ لیں، اور آج کے تو اس دن سے لے کر آج تک بہار شریعت دیکھ لیں، وہاں سے لے کر یہاں تک امت کے محققین کا مذہب موقف اور مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ معصوم ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ آپ بتاؤ جس کے حیاتی کی قسمیں رب بیان فرمائے ہے جی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے خودکشی کا ارادہ فرماتے رہے، توجہ آپ کی کیا؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے، لا تقتلوا انفسکم، قرآن نے فرمایا اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو۔ خودکشی کی حرمت پر قرآن کی نص موجود ہے، اور حضور کان خلقہ القرآن۔ پھر بخاری مسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ پہاڑ پہ چڑھ کر اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کرے، ہلاکت میں ڈالے، جہنم میں ایسے ہی چھلانگے لگاتا رہے گا۔ کب تک؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو حضور خود فرمائیں
کہ جو پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے قتل کرے، خودکشی کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے اور جہنم کی آگ میں گرتا رہے، یہ عمل وہاں بھی کرتا رہے۔ اور حضور خود یہ ارادہ فرمائے معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ۔ سبحان بہت اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، حضور تو حضور ہے، حضور کے چاہنے والوں ماننے والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ نبی کے غلاموں وہ بات کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے زندگی کی کسی لمحے کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ آپ نے وہ کہا وہ جو خود نہ کیا، وہ کہا جو خود نہ قول و فعل کا تضاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں ممکن ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب میں اور اختصار سے کام لیتے ہوئے کبھی پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اور مزید گفتگو ہوگی۔ بڑی باتیں کہنے کو تھی، صرف ایک بات عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بڑی سے بڑی کتاب میں آ جاتی ہے، بڑے سے بڑا بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے بڑی سے بڑی کتاب میں آ جائے، بڑے سے بڑا بندہ کہہ دے، بات ہو نبی کی عظمت کے خلاف، بات ہو قرآن کے خلاف، بات ہو نبوت کی عظمت کے خلاف، آپ کیا کریں گے؟ اس کو قبول کریں گے؟ معاذ اللہ ثم الیاذ، کتاب بڑی ہے، بندہ بڑا ہے، یا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے قرآن کے خلاف، عظمت نبوت اور رسالت کے خلاف ہوگی تو نہ کتاب کو دیکھیں گے نہ راوی کو دیکھیں گے۔ اس لیے تو امام راضی نے کہا کہ راوی کا جھوٹا مان لینا یہ آسان ہے، عصمت نبوت، عظمت نبوت پہ انگلی اٹھانا یہ ایمان کو ضائع کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی سے بڑی کتاب میں ہو، بڑے سے بڑا بندہ کہہ دے، کہتا رہے بھائی، ایمان کا سودا تو نہیں کرنا۔ اور یہ بھی بتا دوں، توجہ ہے، آپ کو جو جملہ سنایا یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، نہ کسی صحابی نے کہا، نہ تابعی نے کہا، راوی ہے، راوی نام نہیں لیتا، راوی ہے، ضرورت ہوگی تو نام لیں گے، ضرورت نہیں، راوی ہے جو 1 صدی کے بعد کا ہے، 124 ہجری میں اس کا وصال ہے، المتوفا 124 ہجری، تو اگر اس کا بلاغ ہے، اس کا اپنا خیال ہے، اور پھر اس جملے میں توجہ ہے، پھر اس جملے میں اگلی اسی جملے سے اسی جملے سے قرآن و سنت کے دلائل سے مختصر سے اجمال کے ساتھ آپ نے سن لیا نا کہ یہ باتیں غلط ہیں، گھڑی گئی ہیں، ممکن ہی نہیں، لیکن اگر اس روایت سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیں، اب اس سند پہ بات نہیں کرتے کیونکہ سند کو سمجھنے والے نہیں، عوامی بات کرنی ہے، بات یہ کرتے ہیں کہ کب کی بات ہے؟ جب اس نے بیان کیا وہ بات تب کی ہے جب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، یہ وحی آ چکی تھی، تو بتاؤ یہ وحی آنے کے بعد بھی حضور کو پتہ نہیں چلا کہ میں جبریل آ کر کہیں کہ آپ سچے رسول ہو؟ معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ۔ نمبر 2، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت خودکشی کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، سمجھ آئی بات؟ اس وقت خودکشی کا حرام ہونا یہ بتایا نہیں گیا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ روایت کہتی ہے کہ ایک بار کی بات نہیں، ایک بار گئے، جبریل سامنے آئے، کہا نہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، تو دوسری بار پھر کیوں گئے؟ اور پھر بات کب کی ہے؟ جب فترت وحی ہوئی، چند دن کے لیے وحی رکی،
اب وقت نہیں کہ اس میں راز کیا تھا، حکمت کیا تھی، فترت وحی کی حکمت کیا تھی، راز کیا تھا. اگر اس پہ بات کریں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، توجہ سے اس پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تیاری پوری الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ. توجہ سے. تو جب وہی اس بات کہنے والے نے بات یہاں تک کہہ دی، کیونکہ جھوٹا ہونا ثابت اسی روایت سے ہونا تھا. بات یہاں تک کہتی کہ اس ایک مرتبہ کی بات نہیں، جب بھی وہی رکتی آپ یہی عمل کرتے. معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ. تو اللہ کی بارگاہ سے جبریل کو بلانے کے لیے، وہی کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے صرف ایک یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ جا کر پہاڑ پہ چڑھ دیں کہ وہی کرنی ہے کہ نہیں تو میں چلے. معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے اس بات کی موضوع اور من گرفت ہونے کی دلیل. سمجھ گئے بات؟ آخری بات اور عرض کر دیں کہ دیکھیے اس بات میں دو باتیں سمجھ میں ہیں. ایک مشاہدے کی بات ہے، ایک دل کے ارادے کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی بات؟ پہاڑ پہ چڑھنا یہ ہوا یا نہیں ہوا یہ تو دیکھا جا سکتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے. سمجھو میں روایت سے اس کا رد کر رہا ہوں. پہاڑ پہ چڑھنا یہ مشاہدے میں آتا ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھا ہے. اب پہاڑ پہ چڑھ کر اس نے ارادہ کیا کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ مشاہدے کی بات نہیں. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب وہ خود بیان کرے کہ میرا یہ ارادہ تھا، یا خود بتائیں یا اپنے کسی رازدار کو راز بتائے. بعد میں وہ کہے کہ سرکار نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا. سمجھ آ گئی؟ اب نہ سرکار نے خود بتایا، نہ حضور کے کسی رازدار نے بتایا. اگر حضور اپنا ارادہ بتاتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بتاتے، جنہیں گھر میں آتے ہی بتایا تھا زملونی زملونی. ایک جملہ عرض کر دوں، وقت نہیں ہے. طارق مجاہد صاحب خوش قسمتی سے ہاتھ آئے ہوئے ہیں تو چند جملے سناتا جاؤں. جبریل امین السلام آئے، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے. سرکار نے آپ فرمایا مارا بیکار، میں پڑھنے والا نہیں. سینے سے لگایا، دبایا، بیچا، پھر کہا اقرا، پڑھیے. پھر نہیں پڑھا. یار لوگوں نے کہا معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ کہ جبریل نے سینے سے لگایا تو پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا. اسی چکر میں وہ حضور کا استاد بنانے کے چکر میں جبریل کو حضور کا اساتذہ جی کا نوٹ کر لو، یاد رکھیو. استاد کو پڑھنا سے جائے تو استاد آ کے پڑھ الف با تا سا، ساتھ گل دسل ہے پڑھو. شاگرد سامنے بیٹھے استاد کہے پڑھو الف با تا سا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شاگرد کیا پڑھنا شروع کرتا ہے؟ شاگرد جواب میں یہ تو نہیں کہتا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سمجھ آیا؟ تو اگر جبریل حضور کو پڑھا رہے ہوتے تو کہتے اقرا پڑھیے، آپ اس سے اگلی بار پڑھتے نا آگے سنایا. لیکن سرکار نے کہاں سے شروع کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ استاد کہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاگرد آگے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ یہاں سے شروع نہیں کرتا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا اقرا پڑھیے. حضور نے بھی یہیں سے پڑھا نا، لیکن کب؟ پہلی بات تو یہ بہت سی گفتگو اس پہ ہوئی، محدثین نے اس کی شروعات میں بہت کچھ لکھا. ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ آپ محو تھے، یار سے لو لگائے ہوئے، آپ مستغرق تھے.
تو جب بندہ کسی سے لو لگا کے بیٹھا ہو نا، تو جس سے لو لگا کے بیٹھا ہو اس کا سنیا لے کے خط لے کے آئے، قاصد آئے، تو بندہ کہتا یار میری تو لین جڑی ہے، تو خط دینا پیا مہانا پہ قارن۔ اور پھر ایک جملہ اور عرض کر دوں، اقرا کہتے رہے، سینے سے لگاتے رہے، نہیں پڑا۔ گویا کہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ رب العالمین بتلانا یہ چاہتا ہے، کائنات والوں دیکھ لو، اے جبریل امین تو بھی دیکھ لے، کہتا ہے اقرا اقرا اقرا، محبوب نہیں پڑے گا جب تک میرا نام نہیں لے گا۔ میرا نام نہیں، تیرے کہنے سے پڑھ لے تو لوگ کہیں گے جبریل نے پڑھایا، جب تک میرا نام نہیں لے گا نا میرا محبوب پڑھنا شروع نہیں کرے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب اور خلق کے الفاظ سے یہ ثابت ہوا یہ تو واسطہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے۔ پھر کبھی صحیح تو عرض کر رہا تھا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، نہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے سنایا، نہ سائے کی طرح جو ساتھ رہے یار غار اس نے بتایا، نہ مولا کائنات جو بچپن سے گود میں تھے نہ انہوں نے سنایا، صدی گزر جانے کے بعد کسی کو خیال آیا۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو۔ قرآن و سنت اور عظمت نبوت اور رسالت کے خلاف کسی بڑی سے بڑی کتاب اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بات اس کی کوئی وہ موضوع ہے، من گڑت ہے، وہ مسترد کرنے کے قابل ہے۔ اسی لیے علماء امت نے اس کو، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ مزید گفتگو جب موقع ملے گا تو کریں گے۔